قرآن مجید جو ہے یہ صرف اہل حجاز کے لیے یا مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، پوری دنیا کے لیے نازل ہوا۔ اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیاں 3 قسم کی۔ ایک ہے وہ قیامت کی نشانیاں جن کو ہم کہتے ہیں علامات صغریٰ، چھوٹی چھوٹی نشانیاں۔ کچھ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات کبریٰ، بڑی علامت ہے۔ متوسطہ، بڑی علامت آخر میں ہے۔ متوسطہ کا معنی درمیانی علامت۔ یہ درمیانی علامت وہ ہے کہ جو کہ قیامت سے بڑی نشانیوں سے پہلے آئیں گی۔ پھر آتی بڑی نشانی۔ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کے بہت قریب میں جا کر آئیں گی، جس میں امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اسی طریقے سے دجال ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں گھومے گا۔ لیکن ان نشانیوں کے دوران اگر کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے اس کا ایمان فائدہ دے گا۔ کہ جس علامت کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں نیکی لکھ لو، اور اگر وہ نیکی نہیں کر پاتا تو وہ نیکی لکھی رہتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی نیکی کو آپ 10 گنا کر دو، یا جو بھی اس کا اخلاص ہو کہ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا میں اس کو لکھ دوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، ثم پھر آتینا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، تماما مکمل کرنے کے لیے، نعمت کے اتمام اور نعمت کی تکمیل کے لیے، علی الذی اس شخص پر، احسن جس نے نیک کام کیے، وتفصیلاً اور اس میں تمام تفصیل ہے، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت کے لیے، ورحمتاً اور رحمت کے لیے، لعلہم تاکہ وہ لوگ، یا شاید کہ وہ لوگ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون ایمان لے۔ یہ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی، اس میں جو گزشتہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزشتہ 10 میں ہم نے اس کو پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو کچھ احکامات دیے اور کچھ جو چیزیں ان کی شریعت میں بھی موجود تھی ان کو بھی بیان کیا، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس صراط کا ذکر کیا، ان ھذا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، تورات، اس کی بھی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً تمام مقامات پر جہاں پر بھی قرآن مجید کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین تورات کے حوالے سے بھی بیان فرماتا ہے، تورات کی اہمیت، اور جو تورات کا فضیلت اس کی، اور اس کا ایک مقام ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور 4 چیزیں بیان فرمائیں تورات کے تعلق سے۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب کو دینے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر نعمت مکمل کر دی جائے۔ نیک لوگوں سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یا تو موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کو رسالت دی گئی،
اور رسالت ان کو پہلے دی گئی، اور تورات ان کو اس رسالت کے کافی عرصے کے بعد دی گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا، تو اس کے بعد کہیں جا کر کئی سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی۔ تو یہ ان کی نیکیوں کا ایک بدلہ تھا جو اللہ رب العالمین نے تورات کی صورت میں ایک مکمل شریعت ان پہ نازل فرما کر کیا۔ یہ اس سے مراد بنی اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ ہیں، چونکہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور سینکڑوں سال انہوں نے گزارے، ان کے پاس چند صحیفے تھے، مکمل شریعت ان کے پاس لکھی ہوئی صورت میں نہیں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر یہ نعمت فرمائی، ان کو مکمل جو شریعت ہے وہ لکھی ہوئی صورت میں تورات کی صورت میں ان کو دے دی۔ تو دونوں اس سے معنی مراد ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی تورات کی صورت میں۔ اور اس میں دوسری جو اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کا لکل شیء کا جو معنی ہے، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ رب العالمین نے تورات میں بیان کر دی، یہ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دی۔ معنی یہ ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے جو پرنسپل ہیں، اس کے جو اصول ہیں، جن سے وہ احکامات کو سیکھ سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا اور اس سے پہلے تورات میں بیان کر دیا۔ پھر مزید یہ کہ یہ ہدایت بھی ہے اور پھر یہ رحمت بھی ہے۔ تورات جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات بڑی وضاحت کے ساتھ اس تورات میں لکھ کر تختیوں کی صورت میں نازل فرمائے، اور ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ آخرت پر ایمان لیں، جو بنی اسرائیل ہے بلقاء ربہم یؤمنون، کہ تاکہ وہ آخرت پر ایمان لے آئے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ تورات کے تعلق سے جو اس کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمایا، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، یہ بہت برکت والی کتاب ہے، یہ کتاب باعث برکت ہے، بہت برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تو تم اس قرآن مجید کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کتاب کی ایک ہی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر، اور وہ خصوصیت ہے اس کا باعث برکت ہونا۔ یہ برکت والی کتاب ہے، یعنی تورات سے بڑھ کر برکت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ تو برکت والی کیسے ہے، اس کی فضیلت تورات سے زیادہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ تورات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے وہ ایک خاص قوم کے لیے تھے۔ تورات میں جو ہدایات تھیں وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور پھر تورات جو ہے وہ ایک خاص زمانے کے لیے نازل ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا یا جو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ قرآن مجید جو ہے یہ صرف اہل حجاز کے لیے یا مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے نازل نہیں ہوا، پوری دنیا کے لیے نازل ہوا، اور یہ صرف عربیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پوری دنیا کے عرب اور عجم سب کے لیے نازل ہوا، جتنی بھی قومیں ہیں سب کی ہدایت اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید میں رکھی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے تمام زمانے کے لیے یہ قرآن مجید باعث ہدایت ہے، اس لیے اس کی برکت زیادہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے گزشتہ تمام کتابوں کو شامل کر دیا، یہ بھی بڑی برکت والی بات۔ جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ گزشتہ کتابوں کی محافظ ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تمام اصول بیان کر دیے جو گزشتہ کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے تھے، ان شریعتوں کی بھی محافظ یہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اس لیے اس کی جو برکت ہے وہ تورات سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے
جب یہاں بنی اسرائیل سے ایک مکالمہ ہو رہا ہے، ان کو بھی حکم دیا اور اہل عرب کو بھی حکم دیا اور ہم سب کو حکم دیا فَاتَّبِعُوهُ کہ اس قرآن مجید کی تم نے اتباع کرنی، اس قرآن مجید کی اتباع کرنی ہے۔ اب اور کوئی کتاب لائق اتباع نہیں ہے، کسی اور کتاب کی اتباع نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف جو قرآن مجید ہے جو ہم پر اس لازم ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ تو یہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین۔ اب تورات منسوخ ہو چکی، انجیل منسوخ ہو چکی، زبور منسوخ ہو چکی، اب ان کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کتاب کی جو ہے وہ ہدایات کے تحت اللہ رب العالمین سے تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ ان تقولو، ایک اور جو عذر تھا یا ایک اور سبب تھا اس کتاب کو نازل کرنے کا، وہ آگے بیان ہوا۔ فرمایا ان تقولو، یہ کہ تم کہو قیامت کے دن، انما کہ فقط انزل الکتاب، نازل کی گئی تھی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم تھے، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین غافل تھے۔ ایک بہانہ ہو سکتا تھا قیامت والے دن کہ یا اللہ تو نے جو کتابیں نازل کی وہ تو نے نازل کی بنی اسرائیل کے اوپر، تورات اور انجیل تو نے ان کو دی تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہم کیسے ہدایت حاصل کرتے؟ اور تورات جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، ہمیں عبرانی آتی نہیں ہے، عبرانی تو ختم ہو چکی، مٹ چکی، حتیٰ کہ جو یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی عربی بولا کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کتاب تھی تورات وہ بھی عربی میں تھی۔ تو عبرانی زبان جس میں اصل کتاب نازل ہوئی تھی تورات، وہ تو ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے کہ یا اللہ کتابیں تو ہم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئی، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ پڑھنی آتی کتاب، حالانکہ یہ بھی عذر تھا نہیں۔ جب کتاب نازل ہو چکی اور ہمیں معلوم ہو چکا کہ یہ کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے اور اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اب کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو انگلش آتی ہے یا مجھے اردو آتی ہے، میں تو عربی نہیں جانتا، اگرچہ آج اللہ رب العالمین نے ہمارے یہ عذر اور ہماری معذرتیں اللہ رب العالمین نے سب ختم کر دی، حجت پوری ہو گئی۔ آج قرآن مجید جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، ٹرانسلیشن اس کی موجود ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو دنیا کی اس زبان سے میرا تعلق اور اس زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے۔ اور کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسی زبانیں ہوں جو بہت ناپید ہوں، بہت کم ہوں، ان میں شاید نہ ہو، لیکن دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں، جس کو 99% لوگ اس دنیا میں بسنے والے بولتے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توفیق دی، ترجمے ہو چکے، بلکہ ترجموں سے بڑھ کر تفسیر ہو چکی۔ اب آج اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں تو قرآن مجید کا پتہ ہی نہیں، یہ عذر اللہ رب العالمین نے اس کا ختم کر دیا۔ لیکن اس قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا وہ ہمارا عذر ختم کرنے کے لیے نازل کیا۔ او تقولو، یا یہ کہ تم قیامت کے دن کہو، لو ان، اگر بے شک، انزل نازل کی جاتی، علینا ہم پر، الکتاب کوئی بھی کتاب، لکننا تو ہم ضرور ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت پر، منہم ان بنی اسرائیلیوں کی نسبت، ان یہودیوں کی بنسبت ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے اگر ہمیں کتاب دی جاتی۔ تو یہ بھی ادھر ہو سکتا تھا کہ اللہ ہم تو اتنا، ہمارے اندر اتنا حوصلہ تھا اور اتنا جذبہ تھا دین پر چلنے کا، ہمیں اگر کتاب مل جاتی نا تو ہم تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے، ہم تو ہدایت میں سب سے آگے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، فرمایا فقد جاءکم، پس تحقیق اب آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، بالکل واضح باتیں، جو ہدایات، جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات وہ تم تک پہنچ چکی، وہدن ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی آ گئی ہے اور اب رحمت بھی آ گئی۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن مجید کا، ہمیں تو ترجمہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی اس کی۔ نہیں، یہ قرآن نازل ہوا ہے تمہاری ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے۔ پھر آگے فرمایا کہ فمن اظلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن، اس شخص سے بڑھ کر، کذب، جو
جھٹلا دے, انکار کر دے بھی آیات اللہ, اللہ رب العالمین کی آیات کا. جو اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے, ایک طریقہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے, اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں استفہام انکاری. سوال ہے, جواب نفی میں. سوال کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دے؟ یا اللہ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. مانا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کی آیات آ جائے اور پھر اس کا انکار کر دے, اور وہ صدف عنہا, اور اس سے منہ موڑ لے, اس سے کنارہ اختیار کر لے. صدفہ کا مانا کنارہ اختیار کر لے, کہ نظر انداز کر دے, اگنور کر دے. قرآن کی آیت مل رہی ہے, پہنچ رہی ہے, حکم آ گیا, اس کو سمجھ گیا, وہ انڈرسٹینڈ کر لیا اس نے, اب دل نہیں کر عمل کرنے کا, اس نے اعراض کر لیا, اس کو چھوڑ دیا. میں سنجزی الذین, ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو, یصدفون, جو منہ موڑ لیتے ہیں, کنارہ کر لیتے ہیں, عن آیاتنا, ہماری آیات سے, سوء العذاب, بدترین عذاب. کیوں؟ بما کانوا یصدفون, کیونکہ وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں. ہماری آیات سے انہوں نے اعراض کیا. اعراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کنارہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کو ایک سامنے چیز نظر آ رہی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے, ہدایات یوں ہے, ڈائریکشن یوں ہے, بتایا یہ کیا ہے, تعلیم یہ ہے. اب جانتے بوجھتے اس کو اگنور کر رہا ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کیا کہ ایسا شخص کہ جو کتاب کو رکھتا ہے کہاں پر؟ وراء ظہوری, اپنی پیٹھ کے پیچھے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے ایک چیز ہے, اس کو سامنے نظر آ رہی ہے, اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیتا, جیسے اگنور کر دیا ہو بالکل. کیوں؟ کیونکہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. جس حرام کام میں وہ مبتلا ہے اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. جو کاروبار وہ کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, اس کاروبار کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. اپنے آباء و اجداد کے جن طریقوں پر وہ چل رہا ہے ان طریقوں کو چھوڑ کے اپنے بڑوں کو ناراض نہیں کر سکتا, اپنی برادری کو ناراض نہیں کر سکتا, اپنے گیدرنگ کو ناراض نہیں کر سکتا. اب وہ اس پہ اس طریقے پہ چل رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم یوں ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات ایسے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آیت بڑی قابل غور ہے. اور میں کہ سوء العذاب, ایک ہوتا ہے عذاب دینا, ایک ہوتا ہے سوء العذاب, بدترین عذاب. اگر اللہ رب العالمین یہ بھی فرما دیتا کہ ہم ان لوگوں کو جو قرآن مجید کی آیات کو اگنور کر دیتے ہیں ان کو ہم عذاب دیں گے, تو یہ بھی بڑی وعید تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم عذاب نہیں دیں گے, سوء العذاب, بدترین عذاب ان کو دیں گے. عذاب کی جو سب سے گھناؤنی صورت ہوگی, جو سب سے مکروہ اور بدترین عذاب والی صورت ہوگی, وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو قرآن سے جانتے بوجھتے منہ موڑ لیتے. ان کو پتہ ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہے. تو یہ بڑا ہی ہمارے لیے, ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا جو احکامات ہم تک پہنچ چکے ہیں, ہم پر حجت پوری ہوگی. اب جانتے بوجھتے ہم قرآن مجید سے, اللہ نہ کرے اگر ہم اگنور کریں گے, اس کو اعراض کریں گے, اللہ نہ کرے اس عذاب پہ انسان مستحق ہو سکتا ہے, اور یہ عذاب اس کو پہنچ سکتا ہے. اب چونکہ یہ گفتگو ویسے تو ہو رہی ہے مشرکین مکہ سے, کیونکہ مشرکین مکہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں, ان کو بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے, ذہن کو لگ بھی رہی ہے, کلک بھی کر رہی ہے بات, کہ بات صحیح ہے, لیکن مان نہیں رہے اس کو. اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی اہم بات آگے اگلی آیت میں ذکر فرمایا, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ. حل کا معنی ویسے ہوتا ہے کیا استفہام میں, لیکن جب حل کے بعد آ جائے الا, اس کا معنی ہم کرتے ہیں نہیں. حل کے بعد جب الا آ جائے اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ نہیں. حل ينظرون, وہ نہیں انتظار کر رہے, الا مگر, ان تأتیہم, یہ کہ آ جائیں ان کے پاس, الملائکۃ فرشتے, او یأتی ربک, یہ آ جائے تیرا رب, او یأتی بعض آیات ربک, یہ آ جائے تیرے رب کی چند نشانیاں. تین باتیں ذکر فرمائی, یہ انتظار نہیں کر رہے مگر تین چیزوں میں سے ایک کا, یا تو فرشتے آ جائیں, یا تیرا رب آ جائے, یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. یوم یأتی, جس دن آئیں گی,
بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی جان کو، کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے سکے گا. لا ينفع، نہیں نفع دے گا، نفسن کسی نفس کو، ایمانها اس کا ایمان لانا. کون سا نفس؟ لم تکن، جو نفس نہیں تھا، آمنت، جو ایمان نہیں لایا تھا، من قبل، اس نشانیوں، ان نشانیوں کے آنے سے پہلے، ان نشانیوں کے آنے سے پہلے جو کافر تھا، مومن نہیں تھا، ان نشانیوں کے آنے کے بعد اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. او کسبت، یا نہیں اس نے کمایا تھا، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرن، کوئی نیک عمل، یعنی ایمان تھا اس کا لیکن اس نے توبہ نہیں کی تھی گناہوں سے، نیک اعمال اس نے شروع نہیں کیے تھے. اب اگر ان نشانیوں کے آنے کے بعد اب اس نے اگر نیک عمل کی اور توبہ کی، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک یہ کہ فرشتے آ گئے. فرشتے آنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے آنے کا مطلب ہے 2 معنی ہے اس کا. یا تو موت کا فرشتہ آ جائے، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر تو انسان کے سامنے پوری آخرت کی کھڑکی کھل جائے گی. اب تو وہ سب نظر آ رہا ہے، اب اس کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کو ایک ایک چیز جو اس نے سنی تھی آخرت کے بارے میں اب سب معلوم ہو رہی ہے. اب روح بھی اس کی نکالی جا رہی ہے. اب آنکھ اس کی کھل گئی نا، اب تو پتہ چل گیا اس کو. جیسا کہ حدیث میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ دنیا میں سوئے ہوئے، اب جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں، یعنی ان کی ایک کیفیت ان پہ کھل جاتی. تو کیا ہے کہ اب سب چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ فرشتے بھی دیکھ رہا ہے، جہنم کا عذاب بھی دیکھ رہا ہے. اس موقع پر ایمان لانا اس کا کسی فائدے کا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اب کوئی فائدہ نہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک کہ اس پر موت کی کیفیت طاری نہ ہو. موت کی کیفیت طاری ہو گئی، اب اس کی توبہ اس کے کام نہیں آئے گی. یا دوسرا معنی فرشتوں کے آنے کا، جب اللہ کا عذاب آ گیا، ایک قوم ہے اپنے گناہوں پر ڈٹی ہوئی ہے اور اس میں وہ ڈھیٹ بن چکی، رسول سمجھا کے تک چکے، لوگ تبلیغ کر کے تک چکے، وہ مان کے نہیں دے رہی ہے. اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا. اب جب عذاب آ گیا، اب یہ عذاب کبھی بھی نہیں پلٹے گا. او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے. تیرے رب کے آنے کا معنی، رب کے آنے کا معنی کیا ہے؟ کہ قیامت قائم ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العالمین کب آئے گا؟ جب قیامت قائم ہو. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا آنا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ رب العالمین کا آنا، یاتی، یجی، یہ اس کا معنی کیا عربی کے اندر؟ آنا کسی کا. تو اللہ رب العالمین کہیں آتا ہے اور کہیں جاتا ہے. اللہ رب العالمین کا آنا اور جانا یہ ثابت ہے. اور جو ہمارے ایسے بھائی مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، یا وہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی ڈائریکشن تسلیم نہیں کرتے، کوئی جہت نہیں مانتے، ہو کہتے نہیں اللہ رب العالمین نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ رب العالمین تو نہیں، یہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں کہ اللہ رب العالمین کا آنا. کیسے آنا اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، انکار کر دیا. آپ دیکھیے پیچھے اللہ ہم نے کیا پڑھا، آیت آ جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا. اب یہاں آیت ان کے سامنے ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جا تیرا رب آ جائے. اور کئی آیات میں اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن اپنے آنے کو بیان فرمایا. کئی آیات میں، کئی مقامات پر، 10 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین آئے گا. اللہ رب العالمین کا آنا ثابت ہے. اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی اللہ رب العالمین یہ کہ تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا. میرا رب آئے گا اور فرشتے سامنے صفوں کے صفوں میں قطار در قطار کھڑے ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا. نہ ہم کہتے ہیں نہیں دی، اللہ تعالیٰ دعا پہ بھی. اچھا پھر کیا معنی ہے اس کا جی یاتی اور ربو کا؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو اللہ کا حکم آ جائے، اللہ رب العالمین کہہ سکتا تھا نا کہ یاتی امر ربک، تیرے رب کا حکم آ جائے. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی امر ربک اس کا معنی. بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک آپ نے جس کو کہتا ہے نا کہ حدود کراس کر گئے، انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ میں تحریف کری. انہوں نے کہا کہ ربک جو ہے اصل میں ایک فرشتے کا نام، ربک اصل میں ایک فرشتے کا نام.
ایک تفسیر ہے امام تفسیر الرازی، امام فخر الدین رازی، وہ بھی اسی عقیدے کی تھے، بڑی مشہور تفسیر ہے، انہیں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اصل میں ربک جو ہے ایک رباک، ایک فرشتہ اس کا نام ہے۔ تو یاتی ربک اصل میں اس کا معنی کیا ہے کہ فرشتہ آ جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے آنے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ بھائی جب ہم جیسی مخلوق آنا جانا کر سکتی ہے تو خالق نہیں آ سکتا؟ اپنی اس کے پاس یہ صفت اور قدرت نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ تو لہذا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا آنا، اور کب آئے گا اللہ تعالیٰ؟ قیامت والی دن، کہ پوری خلقت اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ اور تیسری بات ہمیں کہ آتی ہے بعض آیات ربی، تیرے رب کی بعد نشانیاں آ رہی، اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اور قیامت کی چند نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کے آنے کے بعد ایمان لانا کسی فائدے میں نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کی نشانیاں تین قسم کی۔ ایک ہے وہ قیامت کی نشانیاں جن کو ہم کہتے ہیں علامت الصغریٰ، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جو چھوٹی نشانیاں قیامت کی، تو وہ احادیث میں کئی مقامات پر بیان ہوئی، اور وہ ہر زمانے میں پوری ہوتی رہی، جیسے اولاد کا والدین کا نافرمان ہو جانا، اسی طریقے سے غریب کا اچانک سے بہت امیر ہو جانا، جو ہے نا، مختلف قسم کی بہت سی قتل و غارت گری کا ہونا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جن کو، جو صغریٰ ہیں، جو چھوٹی علامات۔ کچھ علامات ہیں جن کو کہتے ہیں علامات کبریٰ، بڑی علامت ہے۔ متوسطہ، بڑی علامت آخر میں ہے۔ متوسطہ کا معنی درمیانی علامت۔ یہ درمیانی علامت وہ ہے کہ جو کہ قیامت سے بڑی نشانیوں سے پہلے آئیں گی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احوال بیان فرمائے کہ فتوحات ہوں گی، جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اور پھر مسلمان اور عیسائی مل کے کسی تیسری قوم کے خلاف لڑیں گے، پھر اس کے خلاف فتح ہو جائے گی، فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے اور عیسائیوں کی آپس میں جنگ ہوگی، قسطنطنیہ استنبول جس کو ہم آج ہم کہتے ہیں وہ فتح ہوگا، حالانکہ ابھی آج مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہ دوبارہ عیسائیوں کے پاس جائے گا، اور پھر دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ اس قسم کی نشانیاں ہیں بہت ساری، جن کو متوسطہ کہتے ہیں۔ پھر آتی بڑی نشانی۔ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ قیامت کے بہت قریب میں جا کر آئیں گی، جس میں امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اسی طریقے سے دجال ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں گھومے گا، اور ایک بڑی اس کی فالوورز ہوں گے، بڑے اس کے متبعین ہوں گے، اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور پھر مسلمان اس سے جنگ کریں گے، یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمان دجال کو اور یہودیوں کو شکست دیں گے، اور یہودیوں کو قتل کر دیں گے، پھر دنیا میں کوئی یہودی باقی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت میں قریب اللہ رب العالمین نے جو ظاہر کرنی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج میں بھی آنا، تو یہ بڑی نشانی ہے۔ لیکن ان نشانیوں کے دوران اگر کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے، اس کا ایمان فائدہ دے گا، سوائے دو نشانیوں۔ وہ نشانیاں آگے پیچھے بیان ہوئی ہیں۔ ایک نشانی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی طویل رات ہوگی، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر ایک کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ سرخ رنگ کا ہوگا، جب طلوع ہوگا تو وہ سرخ رنگ کا ہوگا۔ تو یہ ایک نشانی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ایک جانور ہے جو کہ ظاہر ہوگا صفا پہاڑی سے، صفا پہاڑی پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور ظاہر ہوگا، اور انسان نما جانور ہوگا، یعنی اس کے اندر مختلف صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، مختلف روایات کے اندر مختلف اس کے صفات موجود ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں سلیمان صاحب کی انگوٹھی ہوگی، ایک موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا اس کو سلیمان صاحب کی انگوٹھی اس کی پیشانی پہ لگائے گا، جو کافر ہوگا اس کو عصا لگائے گا۔ تو ایک ہی دسترخوان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یعنی جو مومن ہوگا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جو کافر ہوگا اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ تو یہ علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کون سی علامت پہلے ظاہر ہوتی ہے، واللہ عالم، پہلے کون سی علامت ظاہر ہوگی اس کا علم نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہ بیان فرمایا، محدثین نے، کہ جس علامت کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس کی اللہ رب العالمین نے کچھ جگہوں پر وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ آخری علامات ہیں قیامت سے قائم ہونے سے پہلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا،
رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ہوا چلے گی، وہ بڑی اچھی ہوا ہوگی، اور اس ہوا کی وجہ سے مسلمانوں میں اندر ایک بیماری پھیلے گی اور وہ سب فوت ہو جائیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی فوت ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں صرف کافر بچ جائیں گے، اور وہ کافر جو ہے وہ ایسے ہوں گے کہ ان میں کوئی اللہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک حبشی آئے گا سیاہ رنگ کا، وہ آ کے بیت اللہ کو گرائے گا، اس نے آنا ہے اور بیت اللہ کو گرانا ہے۔ مدینہ ویران ہو جائے گا، فرمایا اس قدر ویران ہوگا کہ 2 چرواہے اپنی بکریاں لے کر مدینہ میں آئیں گے اور رات ہونے سے پہلے ڈر کے مارے مدینہ سے باہر نکل جائیں گے۔ اس قدر مدینہ ویران ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ آخری انسانی ہے، اس سے پہلے ایمان لانا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ لوگ جو ہیں بس اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب یا تو فرشتے آ جائیں، موت آ جائے، یا قیامت قائم ہو جائے، یا قیامت کی کچھ نشانی ایسی آ جائیں۔ لیکن جب یہ نشانیاں آئیں گی پھر کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور اس کو کوئی بھی عمل خیر اس کا فائدہ نہیں دے گا۔ آگے فرمایا قل انتظروا، قل آپ کہہ دیجئے انتظروا، ٹھیک ہے پھر تم انتظار کرتے رہو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، پھر کرتے رہو انتظار، تمہاری موت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو آج ہم بھی یہ بات کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کو، ایک نان مسلم کو، یا ایک ایسے شخص کو جو مشرک ہے، جو بدعتی ہے، اس کو ہم ہدایت کی طرف بلائیں، دعوت دیں، صحیح دین کی دعوت دیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعوت دے کر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے اس چیز کو، تو وہاں ہم اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر آپ انتظار کیجیے۔ لیکن انتظار کرنے کا معنی یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب بس ہم نے حجت تمام کر دی ہے، اب ہم کوئی دعوت تبلیغ کا کام نہیں کریں گے۔ نہیں، آپ دیکھیے یہ جو سورت ہے سورۃ الانعام، یہ نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں۔ انتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہے کہ تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ آیات، اس طرح کی آیات عموماً آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گی۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعوت تبلیغ کا فریضہ ختم کر دیا تھا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بڑھ کر دعوت دی لوگوں کو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر منہ پر کہ میں تو کہہ کے آ گیا ہوں، دیکھیں گے موت کے بعد تو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، ہمیں کسی کافر کو، کسی مشرک کو یہ نہیں کہہ کے آ جانا، بلکہ ہم نے اپنی طرف سے جو ذمہ داری ہے دعوت تبلیغ کی وہ ادا کرتے رہنا ہے۔ آگے فرمائے کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے بنا لیے دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور وہ ہو گئے، شیعاً، مختلف جماعتیں۔ شیعہ، یہ شیعتن کی جمع ہے، جیسے ہمارے یہاں شیعہ کا لفظ مشہور ہے، اور یہ مشہور ہے ان افراد کے لیے جو جناب علی اور اہل بیت کی محبت کا ایک ان کا دعویٰ ہوتا ہے، اور ان کے مختلف عقائد ہیں، سب معروف ہے، سب جانتے ہیں، اہل تشیع جن کو کہا جاتا ہے، یہ شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا معنی ہے جماعت۔ تو شیعان علی کا معنی ہے علی کی جماعت، ان کو اختصاراً ہم شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ تو شیعان کا معنی ہے جو مختلف جماعتیں بن گئی، جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا، فرقے بنا لیے اور مختلف جماعتیں بنا لی۔ فرمایا لستا، نہیں ہے آپ، منہم، ان جماعتوں میں سے، ان لوگوں میں سے، فی شیء، کسی بھی جماعت میں۔ آپ کا اپنا الگ دین ہے، آپ الگ ہیں، آپ کا ان جماعتوں سے، ان فرقوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے کن کے بارے میں نازل فرمائی؟ یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی مشرکین کے بارے میں، جو مشرکین تھے، اور ہر شخص نے اپنا ایک دین بنایا ہوا تھا، اپنے اس کے اصول تھے، اپنا اس کا معبود تھا، اور ہر قوم کا اپنا ایک معبود تھا، اپنا ایک دین تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، کچھ دین یہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، اپنی ایک رسم و رواج کو کھڑا کر لیا، اپنا ایک دین، اپنا ایک مذہب کھڑا کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کا جو اطلاق ہے اس آیت کا، وہ ہمارے مسلمانوں کے فرقوں پر بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے فرقوں پر بھی، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی اصل سے ہٹ کر اپنے آپ کو فرقہ بنا لیا، اپنے آپ کو دین کی بنیاد سے ہٹایا اور اپنے آپ کو ایک فرقہ بنا لیا، ہمارے لیے اس آیت میں تعلیم یہ ہے کہ ہم نے اس فرقے کا حصہ نہیں بننا، ہم نے الگ رہنا اس سے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت
73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. یعنی سب سے زیادہ فرقے پوری تاریخ میں انسانوں کی، سب سے زیادہ فرقے امت مسلمہ میں بنیں گے. سب سے زیادہ فرقے، اتنے فرقے کسی بھی قوم کے، کسی دین کے، کسی مذہب کے نہیں ہوں گے اتنے فرقے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. یہ فرمان ہے اب، اور یہ بالکل سچ ثابت ہوا. فرقے ہی فرقے، بھرمار ہے فرقوں کی. تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس فرقے میں ہوں؟ ٹھیک ہے، ہم کس فرقے میں ہوں؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سب کے سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ جنت میں جائے گا. تو نبی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرقے کے بارے میں وضاحت کر دیں، صرف ہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کیجئے وہ فرقہ کون سا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ وہ ہے جو اس دین پر ہوگا جس دین پر آج میں ہوں اور میری جماعت. اب ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے سامنے آتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لست منہم فی شیء، آپ کسی فرقے سے تعلق نہیں، آپ کسی فرقے میں شامل نہیں ہوں گے. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے. جہنم میں جانے کا معنی کیا ہے؟ جہنم میں جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو وعید ہے جہنم کی. ٹھیک ہے نا، جہنم کی وعید ہے، ضروری نہیں کہ جہنم میں ہی جائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. لیکن وہ جو فرقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت میں جانا ایک ضمانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے. جہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اس میں ہم کیسے جمع کریں؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ نہ کرو. تو وہاں بھی فرقے سے ممانعت ہے، یہاں بھی فرقوں سے دور رہنے کی ممانعت ہے، اور فرمایا کہ آپ کسی فرقے سے تعلق نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب ہم کیا کریں؟ اس کا معنی یہ ہے جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اصل دین ہے اس دین پر آپ نے قائم رہنا ہے. فرقہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف سورہ آل عمران میں نے تفصیل سے بیان کی تھی. وہ کیا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید کی وضاحت کس میں ہے؟ حدیث کے اندر. تو جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو تھامتے ہیں اور تیسری کسی چیز کو نہیں، تیسری کوئی چیز نہیں، کوئی کتاب، کوئی شخصیت، کوئی علاقہ، کوئی مدرسہ، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ اس کو بنیاد بنا کر اپنی جماعت کو الگ نہیں کرتے، صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ اصل وہ جماعت ہے جو صحیح دین پر قائم. اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ فرقہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 73 فرقوں میں کہا اور ایک فرقے کی طرف کیوں نسبت کی؟ کیونکہ وہ جو اصل جماعت ہے وہ باقیوں کی نسبت تو فرقہ ہی کہلائے گی نا. وہ باقیوں کی نسبت کیا ہے؟ وہ تو فرقہ ہی کہلائے گی. جب آپ 73 میں اس کو کاؤنٹ کریں گے، ایسا تو نہیں نا کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقے بیان فرمائے وہ اس امت کے بیان کیے نا، اس امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو جو جماعت صحیح حق پر ہوگی وہ بھی اسی امت کا حصہ ہے، اس امت سے باہر تو نہیں ہے. تو جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو کاؤنٹ کرتے وقت آپ ان کو 73 کے اندر کاؤنٹ کریں گے. تو وہ فرقے کی اس ڈیفینیشن پہ پوری نہیں آتی جو ڈیفینیشن یہاں بیان ہوئی، کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو الگ کر لیا، دین کی بنیاد کو چھوڑ دیا اور دین کے اصل سورس سے ہٹ گئے. جو سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اس سے ہٹ گئے، یہ فرقہ ہے. اور وہ جماعت جو اصل سورس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں، اعتصام اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، وہ فرقہ نہیں. لیکن جب آپ کاؤنٹ کریں گے امت کے اندر وہ فرقہ کہلائے گا. اسی لیے جو آج ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا ایک کانسیپٹ یا ایک تھوڑی سی ایک سوچ، انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی لوگوں میں بڑھنا شروع ہو گئی کہ یہ ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں. اچھی سوچ ہے، یہ بہت اچھی سوچ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ میرا اس جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے جو جماعت صحیح منہج پر قائم، جو جماعت صحیح قرآن اور حدیث کے اوپر قائم، اور وہ اصل جماعت ہے جو جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اس کو اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے، اس کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ان کو محدثین بھی کہا جاتا ہے، جو اپنی نسبت
अपना ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस से जोड़ते हैं। कोई फ़िक़्ह की तरफ नहीं बुलाएंगे आपको, किसी इमाम की तरफ नहीं बुलाएंगे, किसी और किताब की तरफ नहीं बुलाएंगे, कहेंगे जी इस कुरान को थाम लो बस, ये कुरान असल, इसकी तरफ आ जाओ, इसको थाम लो, पढ़ो, पढ़ाओ, इस पर अमल करो, और इसके ताल्लुक से, इसकी वजह से, इसकी एक्सप्लेनेशन में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो उम्मत ने बड़ी मेहनत करके किताबों के अंदर जमा कर दी, उस पर अमल करो। ये तो आप देखिए मुहद्दिसीन ने कितनी मेहनत की कुरान को जमा करने में, कुरान की वजाहत में, और अहादीस को जमा करने में, जिस पर आज एक उम्मत का इजमा है उस पर चलने में। तो लिहाजा हमें उसकी तरफ अपने आप को जोड़ लेना चाहिए और कुरान और हदीस के साथ हमें जुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये तालीम दी गई कि आपका इन फ़िरक़ों से ताल्लुक़ नहीं है जिन्होंने अपने आप को दीन के असल सोर्स से अपने आप को अलग कर लिया। व इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, इनका जो मामला है वो अल्लाह की तरफ है। ये जो फ़िरक़े बन गए, इनका मामला अल्लाह की तरफ है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून, जो कुछ भी करते रहे हैं, सुम्मा युनब्बिउहुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबर देगा, बिमा कानू यफ़अलून, जो कुछ भी ये करते रहे। ये अल्लाह का मामला है और इनका मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके साथ जुल्म नहीं फरमाएगा, जो अदल होगा, अदल का मामला इनके साथ किया जाएगा। वमन जाअ, अब ये एक उसूल बयान कर दिया। वमन जाअ, जो लाया, बिल हसनती, एक नेकी, जो एक नेकी लाया, फलहु अशरु अमसालिहा, उसके लिए कम अज कम 10 गुना है। अशरु 10 अमसाल हुआ उसके बराबर, यानी एक नेकी लाएगा उसके लिए कम अज कम 10 गुना है। मैं कम अज कम के अल्फाज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बात हदीस में साबित, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी का बदला एक नेकी नहीं देता। आपके नामा अमाल में जब भी आप नेकी करेंगे, आपके नामा अमाल में एक नेकी नहीं लिखी जाएगी। अगर आपने एक नमाज पढ़ी है तो ये नहीं लिखा जाएगा कि आपने एक नमाज पढ़ी है। अगर आपने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है तो ये नहीं लिखा जाएगा कि इसको ने 1 रुपया खर्च किया है, बल्कि उसको कम से कम कितना बढ़ाया जाएगा, 10 गुना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से है और अल्लाह का फजल है इस उम्मत के ऊपर। मुमकिन है कि दीगर उम्मतों के लिए भी ये फजीलत हो, लेकिन कम से कम इस उम्मत के लिए फजीलत मौजूद। ज्यादा से ज्यादा कितना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि 10 गुना से लेकर 700 गुना तक, 700 गुना तक आपकी और मेरी नीयत और इखलास के बकदर। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि आपकी जो नीयत है ना, इसकी बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी अहमियत। जितना इखलास होगा, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा इंसान के जहन में होगी कि या अल्लाह तू राजी हो जाए बस, और मुझे किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए, मैं किसी के लिए अमल नहीं कर रहा, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के सामने अच्छा बनने के लिए कर रहा हूँ, या अल्लाह तू खुश हो जाए बस। तो जितना इखलास, और देखिए इखलास में कितना, यानी जिसको कहते हैं ना कि एक डिफरेंस कितना, कहाँ वो इखलास जो 10 गुना लेके दे रहा है और कहाँ वो इखलास जो 700 गुना लेकर दे रहा है, फर्क है ना इसमें। इसका मतलब यह है कि इखलास भी एक, उसका भी एक पैमाना नहीं है, इखलास के भी बड़े मरातिब हैं। तो ज़ाहिरी बात है हमारे दिलों में वो इखलास नहीं आ सकता, कि वो ईमान नहीं आ सकता जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का है, हम उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। हमारे दिलों में वो इखलास पैदा ही नहीं हो सकता, उसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते जो इखलास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा कराम को दिया था। वो ज़हन में रखें वो बात कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लौ अनफ़क़ अहदुकुम मिस्ल उहुदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। फरमाया कि ए लोगों, ये बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुताखिरीन सहाबा से की, वो सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के आखिर में ईमान लाए, उनसे फरमा रहे थे। फरमाया कि तुम लोग अगर ओहद पहाड़ के बराबर, ओहद पहाड़ 24 किलोमीटर, उसका तकरीबन 24 स्क्वायर किलोमीटर बनता है वो ओहद पहाड़, अंदाजा कर ले कितना भारी होगा वो। उसके बराबर अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सोना खर्च कर दो ना, और मेरे किसी ऐसे सहाबी ने जो शुरू से मेरे साथ चला आ रहा है, ये हमकल्ला, उसने अगर आधा मुद भी, आधा मुद, एक मुद या आधा मुद क्या उतना होता है, ये एक मुद, ये एक मुद, ये अगर उसने गंदुम अल्लाह के रास्ते में खर्च की होगी ना, तुम्हारे ओहद पहाड़ के बराबर सोना उस तक नहीं पहुंच सकता। ये फर्क क्यों है, इखलास की बदौलत। पूरी दुनिया मुखालिफ है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए दीन की मदद में खड़े हो गए। जब सब लोग दीन की मदद में आ गए, फिर हम भी दीन की मदद में आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं।
مزہ تو جب ہے کہ جب دنیا مخالف ہو اور انسان دین کی مدد میں کھڑا ہو اور دین کی دعوت میں کھڑا ہو. تو یہ فرق آ جاتا ہے اخلاص کے بنیاد. تو فرمایا اس کے لیے کم از کم 10 گنا ہے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، فلا یجزا، تو نہیں بدلا دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر جتنا اس نے گناہ کیا ہو. یہ بھی اللہ رب العالمین کا عدل اور اللہ رب العالمین کی رحمت. گناہ ایک لکھا جائے گا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پر اس معاملے میں ظلم نہیں کیا جائے. ظلم نہیں کیا جائے گا معنی کیا ہے؟ کہ اگر واقعتاً اس نے گناہ کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا گناہ لکھے گا. ایک بڑی ہی بہت ہی عجیب اللہ رب العالمین کی رحمت کو بیان کرنے والی ایک حدیث ہے. کبھی انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ایک، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو خزانے، اللہ کی رحمت کی جو ایک حد ہے وہ انسان کو معلوم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے نیکی لکھ لو. نیکی لکھ، ارادہ کیا ہے بھی اس میں، صرف نیکی کی نہیں ہے اس نے، ابھی قدم بھی نہیں اٹھایا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور اگر وہ نیکی نہیں کر پاتا تو وہ نیکی لکھی رہتی ہے. اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی نیکی کو آپ 10 گنا کر دو. یا جو بھی اس کا اخلاص ہو کہ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 700 گنا میں اس کو لکھ دوں. اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کر لے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پابند کر دیا، ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں ان کو پابند کر دیا ہے اس کا ارادہ نہیں لکھنا. میں نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں کسی کی غیبت کروں گا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں گا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں کسی کے مال میں خیانت کروں گا، ارادہ آ گیا میرے دل میں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ یہ نہیں لکھنا. اور اگر وہ شخص وہ گناہ نہ کرے، میں نے ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں گا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی نیکی لکھ لو کہ اس نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کر کے بھی جھوٹ نہیں بولا. نیکی لکھ لو. گناہ کا ارادہ کیا پھر گناہ کیا نہیں اس نے، فرمایا کہ اس کی نیکی لکھ لو. اور اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کو لکھ لو، اور اگر یہ توبہ کر لے تو اس کو مٹا دینا، توبہ کر لے تو اس کو مٹا دینا. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اس کے بعد جو آخری آیات ہے سورۃ الانعام کی، بہت ہی اہم آیات ہے. ہماری زندگی کا ایک دستور اور زندگی کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. ایک خالص، ایک ٹھوس، ایک بنیاد جو عقیدے کی ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے. کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ تو آئندہ درس میں مکمل کریں گے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امت کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے، چاہے وہ چیز زندہ ہو چاہے وہ چیز مردہ ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے.